بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک بات انتہائی حیرت انگیز ہے کہ ایک طرف تو ان کے والد ماجد پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام ان کی مفارقت سے اتنے متاثر کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی اور رسول ہے، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہے، لیکن 40 سال کے طویل زمانہ میں ایک مرتبہ بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہے۔ اپنی حیثیت کی خبر کسی ذریعہ سے ان تک پہنچا دینا تو اس حالت میں بھی کچھ بعید نہ تھا۔ جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے، پھر عزیز مصر کے گھر میں تو ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی تھے۔ اس وقت کسی ذریعے سے گھر تک خط یا خبر پہنچا دینا کچھ مشکل نہ تھا۔ اسی طرح جیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں ادھر کی ادھر پہنچتی ہی رہتی ہے، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کے اقتدار ہاتھ میں آیا۔ اس وقت تو خود چل کر والد کی خدمت میں حاضر ہونا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا، اور یہ کسی وجہ سے مصلحت کے خلاف ہوتا تو کم سے کم قاصد بیچ کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات تھی، لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا ہوا اور خود کیا ارادہ کرتے۔ جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کو بھی اصل واقعے کا اظہار کا بغیر رخصت کر دیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسی برداشت ہوئی؟ اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب دل میں آیا کرتا تھا کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا۔ تفسیر کرتبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے۔ کبھی کوئی چیز کسی کے سمجھ میں بھی آ جاتی۔ یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدائی میں جب یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدائی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ انداز ہو چکا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہے، تو اس کا طبعی اقتضا یہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر پہنچتے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر مدتوں کے بعد انہوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے۔ جزاک اللہ۔